اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے، مرادیں پوری فرمائے۔ آج میں ایک واقعہ نقل کروں گا۔ یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جو ہدایت کی ایک کتاب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ کسی کو فائدہ پہنچا دے، ہو سکتا ہے کہ کوئی متوجہ ہو جائے اس آخرت کی طرف کہ جو ایک حقیقت ہے، ہر انسان کو بالآخر وہاں منتقل ہونا ہے، جو کہ اصلی گھر ہے اور ہمیشہ کا گھر ہے۔ ان عارضی گھروں کو ترک کر دینا ہے اور اس اصلی گھر کی طرف انسان کو روانہ ہو جانا ہے۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، فجر کی نماز، اور فجر کی نماز کے بعد حضور نے ایک جوان سے پوچھا جس کا نام حارثہ تھا۔ وہ اونگ رہا تھا، چہرہ اس کا زرد تھا اور آنکھیں اس کی دھنسی ہوئی تھیں۔ حضور نے اسے پوچھا کہ اے حارثہ، کس حال میں صبح کی ہے؟ تو اس جوان نے جواب دیا کہ یقین کی حالت میں نے صبح کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان سے پوچھا کہ اے حارثہ، جو آپ نے بات کہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ درست ہے؟ تو اس جوان نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیارے نبی، اس کی حقیقت خود میری وہ کیفیت ہے کہ جو ابھی بنی ہوئی ہے۔ نیند اڑ چکی ہے، چہرہ زرد ہو چکا ہے، کیفیت ایسی ہے کہ اضطرابیت میں مبتلا ہو گیا ہوں، پریشانی اور بے چینی میرے وجود میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ میری ایک حقیقت ہے۔ یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ گویا قیامت ہو چکی ہے، قیامت کا منظر ہے، کچھ گروہ کا حساب کتاب ہو گیا ہے اور وہ جنت میں موجود ہے، جنت کے تختوں پر بیٹھے ان اعمال کے بدلے جو اچھے عمل انہوں نے انجام دیے ہیں، جو اچھے کام انہوں نے انجام دیے ہیں، ان اعمال کے بدلے میں وہ جنت میں لطف اور مزے میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے انعام پا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جو بدقسمتی سے اپنے بد اعمال کی بنا پر وہ جہنم میں چلے گئے ہیں اور عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں، جل گئے ہیں، جلائے جا رہے ہیں۔ آگ کی بھڑک مجھے سنائی دیتی ہے، گویا میں سن رہا ہوں کہ وہ اس عذاب کی وجہ سے چیخ و پکار کر رہے ہیں اور کوئی مددگار طلب کر رہے ہیں، مگر ان کی کوئی مدد نہیں ہو رہی۔ یا رسول اللہ، میری تو یہ کیفیت ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اے جوان، یہ تو اللہ کی نعمت ہے کہ جو آپ کو حاصل ہو گئی ہے، اب آپ اسی کی حفاظت کرو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کیفیت آپ سے جدا ہو جائے۔ آپ ایمان سے مالا مال ہو گئے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں، اس کی آپ حفاظت کرو کہ اللہ آپ پر راضی ہو گیا ہے۔ اگر کسی کی ایسی کیفیت ہے، اگر کوئی ان چیزوں کو سوچتا ہے، تو یہ بھی مومن کی ایمان کی علامت ہے، اچھے انسان ہونے کی علامت ہے۔
تو اس جوان نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں شہید ہو جاؤں، اور حضور نے انہیں دعائی دی۔ نبی نے فرمایا کہ آپ اپنی مراد پائیں گے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک جنگ میں نبی کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے لڑتے ہوئے وہ جوان شہید ہو گیا، اور پھر قرآن نے شہید کے لیے اعلان کیا ہے کہ جو شہادت کی موت، شہادت کے راستے سے اللہ کے حضور پہنچتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، رزق حاصل کرتے ہیں، اور اللہ سے نعمتیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔